السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی تراویح میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج تیسرے پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، سنتے ہوئے چلیں۔ تیسرے پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں، 125 آیتیں ہیں۔ 125 آیتیں کیسے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی جتنی آیتیں باقی ہیں وہ ٹوٹل 34 آیتیں ہیں، 253 سے 286 تک، اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی شروع کی 91 آیتیں ہیں، 91 آیتیں ہیں۔ تو 34 اور 91 کو ملائیں گے تو 125 آیتیں ہیں۔ تو تیسرے پارے کے اندر ٹوٹل 125 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران تیسرے پارے کے اندر، یہ مدنی سورہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر 200 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں۔ تلک الرسل میں یہ بیان کیا گیا اس پارے کے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسول کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن توحید کے پیغام کے اعتبار سے دونوں برابر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہوئے چلیں۔ آیت نمبر 254 میں کہا گیا مال خرچ کرو، پھر اس کے بعد آیت نمبر 255 ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت الکرسی یاد کر لیجئے۔ آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں ایک آدھ حدیث بیان کر دوں۔ صحیح بخاری کتاب الوکالہ کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2311، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے اس کی فضیلت بتائی اور کہا کہ دیکھو اگر آپ پڑھ لو گے تو رات بھر ایک فرشتہ حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ آدمی جو تھا اور آدمی کی شکل میں آیا تھا وہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات صحیح کہی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کبھی کبھی ایسے لوگوں سے بھی اچھی بات نکل سکتی ہے، معلوم ہو سکتی ہے جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو بات لیکن اچھی ہونی چاہیے، بولنے والا چاہے جیسا بھی ہو تو اچھی بات لے لی جائے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، غور کیجئے گا۔ اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے لیے اور دوسری حدیثوں میں بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ سمرائز ہم اور آپ بیان کرتے چل رہے ہیں، سمرائز ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ تیسرے پارے کے خلاصے میں سے یہ بھی ہے، آیت نمبر 256 پر غور کیجئے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو کوئی اگر یہ کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا تو اس آیت کے خلاف ہے۔ اسلام جو ہے اپنے اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، زبردستی کر ہی نہیں سکتے، اور اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھولتا ہے، ورنہ کوئی بھی زور زبردستی کرے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا۔ اور الحمدللہ دیکھیے بھارت دیش کے اندر لگ بھگ 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 85% غیر مسلم بھائی ہے، برادران وطن ہے، مسلمان صرف 15% ہے یا 20% ہے۔ تو یہ 85% جو ہے یا 80% جو ہے گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں پیار محبت سے حکومت ہوئی ہے۔ اگر تلوار کا زور ہوتا تو مسئلہ اور دوسرا ہو جاتا، ہم 80 ہو جاتے وہ 20 رہ جاتے۔ تو اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیت نمبر 258 میں کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہوں مارتا ہے، تو اس نے یہ کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ اس کے بعد ایک کو بلایا مار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا، فاتح بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال دے، ویسٹ سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت رہ گیا۔ نمرود بول سکتا تھا کہ جو سورج پورب سے نکل رہا میں ہی نکالتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں بولا کہ وہ جس مجلس میں بات کر رہا تھا وہاں اس کے دادا بھی رہے ہوں گے، ابا بھی رہے ہوں گے، گاؤں گھر کے لوگ رہے ہوں گے، تو اگر یہ بول دیتا تو جھوٹ ہو جاتا، کیونکہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی سے سورج پورب سے نکل رہا ہے، اس لیے اس نے ایسا نہیں کہا۔ اس سے یہ پتہ چلا مناظرہ ڈیبیٹ وہ کرے جس کو ڈیبیٹ کرنے کا پتہ ہو، ڈیبیٹ کرنے کا طریقہ ہو۔ آج کل تو سب لوگ ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں، مناظرے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میرے بھائیو پہلے علم سیکھیے، اس کے بعد ڈیبیٹ کیجیے۔ آگے عزیر علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 259 کے اندر، عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو کہا ارے یہ بستی تو مردہ ہو گئی ہے، کیسے اللہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے زندہ کیا تو پوچھا کتنے دن رہے؟ تو کہا بس 1 دن یا آدھا دن میں سویا۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، ذرا دیکھو تو اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، سب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اور گدھے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہڈی میں تھا اس کو سیدھا کر دیا، یعنی صحیح شکل میں بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ کل قیامت کے دن کئی لاکھ ارب خرب 100 سال کے بعد بھی اللہ آرام سے زندہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 260 پہ غور کیجئے، رب ارنی کیف تحیی الموتى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب تو مردے کو کیسے زندہ کرتا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
تو کہا گیا کہ آپ پرندے لے لیجئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیجئے، پہاڑوں پر رکھ دیجئے، سب ایک ساتھ جڑ جائیں گے بلائیے گا تو اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ یہ 5 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ 3 واقعات کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، پہلے پارے میں ہوا 2 کا، اور اس کے بعد دوسرے پارے کے اندر 1 کا ذکر ہوا، 1000 لوگوں کو موت دے دی۔ پہلے پارے میں کیا ذکر ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے طور پہاڑ پر اور کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، پھر زندہ کر دیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ گائے والا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی کو مار دیا تھا اس کے بھتیجے نے، تو پتہ یہ چلا جب گائے کا ٹکڑا اس کے اوپر مارا گیا تو اس نے کہا میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ تو پہلے پارے میں 2، دوسرے پارے میں 1، تیسرے پارے میں یہ 2 واقعہ، عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ تو سورہ بقرہ کے اندر ٹوٹل 5 آیتیں ہیں کہ اللہ نے مردے کو زندہ کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دیں گے۔ آیت نمبر 261 پر غور کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں ذکر ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح، گویا کہ 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد آپ غور کیجئے، آیت نمبر 270 سے 274 کے درمیان صدقہ و خیرات کا ذکر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقہ و خیرات لینے کے لیے باہر نہیں نکلتے، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیا جائے۔ آج تو پروفیشنل مانگنے والے موجود ہیں، آرام سے لوگوں سے مانگ کے کھا رہے، رو رو کے کھا رہے، لیکن جو اصلی حقدار ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، وہاں تک لوگ پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مالدار لوگ ہیں، وہ لوگ چمٹ کر نہیں مانگتے۔ اب آئیے آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 279 275 سے 279 تک دیکھیں۔ 5 آیتوں میں انٹرسٹ، سود کے بارے میں، بیاج کے بارے میں ذکر ہے کہ جو آدمی ایسے کاروبار میں لگا ہوا ہے شیطان نے اس کو پاگل بنا دیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آیت نمبر 279 میں، اگر وہ اس کام سے باز نہیں آئے گا گویا کہ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آئیے حدیثوں میں دیکھیں، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1598، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کے لیے لکھنے والے اور گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور سب برابر ہیں۔ اب بھائی کھا رہا کھلا رہا وہ تو صحیح ہے، لیکن لکھنے والے کی کیا غلط، اس کو کیا ملا، گواہی دینے والے کو کیا ملا؟ تو میرے بھائیو بہت سنگینی ہے، یہ سنگین کام ہے، بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لیجئے، توبہ استغفار کر لیجئے۔ معمولی سود کا حصہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کتاب التجارت حدیث نمبر 2274، الربا 70 حوبا ایسرھا ان ينكح الرجل امہ، سود کے 70 درجے ہیں، معمولی درجہ یہ کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ تو جو بھی اس کام میں لگا ہوا ہے گویا کو اپنی ماں سے نکاح کر لیا، زنا کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن خون کی ندی ہی میں وہ رہے گا، کیونکہ لوگوں کا خون چوستا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو ایسی چیزوں سے دور رہیے۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سود کے تذکرے کے بعد یہ کہا گیا لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرض دے، اور بیچارہ اگر نہیں لوٹا سکتا تو مہلت دیا جائے، اور اگر معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 282 282، یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، لین دین کے بارے میں کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اور ہم اور آپ لکھتے ہی نہیں، اس لیے تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ لمبی آیت یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری اور جو آیتیں ہیں وہ اہم نہیں ہیں، تمام آیتیں اہم ہیں، تمام پیغام سب سے اہم ہے، اور سب سے بڑا پیغام توحید کا ہے۔ شرک سے بچنا سب سے اہم چیز ہے، چاہے چھوٹی آیت کیوں نہ ہو۔ نماز کا اہم مقام ہے، چاہے چھوٹی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب آئیے غور کریں آیت نمبر 285 اور 286 پر، سورہ بقرہ کے اندر آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ان 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 5009، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتح، جو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں اخیر کی رات میں پڑھ کے سو جائے گا تو دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہے۔ تو آیتوں کو پڑھا کیجئے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ اور آخری چیز جو دعا ہے اس کے اندر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ یہ دعائیں ہیں، سب دعائیں یاد کیجئے، اور رمضان کا مہینہ ہے، دعا کرنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کو یاد کرنے کا مہینہ، اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اب اس کے بعد ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 200 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے اندر شروع کی 83 آیتیں جو ہے
نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اس کے بارے میں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر زیادہ تر خطاب عیسائیوں سے ہے، کرسچن لوگوں سے ہے، اور جو سورہ بقرہ گزر چکی ہے، جو لمبی سورہ ہے پورے قرآن مجید کی، اس کے اندر زیادہ تر خطاب یہودیوں سے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 1000 احکام ہیں، 1000 منہیات ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، ایک خزانہ ہے۔ آئیے ذرا خزانے سے فائدہ اٹھائیے۔ اب آئیے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی جو آیتیں ہیں آج کے درس میں وہ دیکھتے ہیں۔ 1 سے 6 کے درمیان غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے اسی کے اندر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایسی آیتیں جو ہے یہ پورے قرآن مجید میں 3 ہی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، جیسے الحی القیوم، یہ زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے، جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، آیت الکرسی کے اندر بھی یہ جملہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 111 میں بھی یہ جملہ ہے، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ آیت نمبر 14 سے 15 کے درمیان غور کیجئے، اور بھی بہت ساری آیتوں میں ہے۔ ایک اہم آیت ہے آیت نمبر 6، وہی اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری صورتیں ماں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی صورت ماں کے پیٹ میں اللہ نے بنائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے اور نہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد آگے ذکر کیا جا رہا ہے آیت نمبر 19 پر غور کیجئے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور آپ کا کام ہے پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 21 اور 22 میں ذکر ہے لوگوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے، وہ لوگ کتنے برے لوگ تھے۔ آیت نمبر 26 اور 27 پر غور کیجئے، آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ ہی کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو عہدہ دیتا ہے، اور جس کو دیتا ہے اس سے چھین بھی لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کافروں سے دوستی، دلی دوستی مت رکھو، الا ان تتقوا منہم تقاہ، لیکن ہاں جہاں بچاؤ کا ہو تو کچھ نہ کچھ دوستی رکھ سکتے ہو، تاکہ ظاہری طور پر یہ لگے کہ بھئی یہ ہیں، ورنہ پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ لیکن دلی دوستی کا مطلب ہے اسلام کے جو راز ہیں، آپس کے جو راز ہے وہ نہ بتایا جائے۔ ہاں اسلام کے بارے میں تو بتا سکتے کہ یہ اسلام سب کے لیے ہے۔ آیت نمبر 21 اور 32 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملے گی، اللہ کیسے محبت کریں گے، اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اللہ محبت کرے گا، گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اب آگے ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو چنا، اور عمران کے خاندان کو چنا۔ تو آل عمران، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام آل عمران ہے، عمران کا خاندان۔ عمران جو ہے 2 گزرے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے ابا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے نانا۔ تو یہاں جو ہے عمران کے خاندان سے مراد جس کی وجہ سے سورہ کا نام رکھا گیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے۔ آیت نمبر 35، 36، 37 میں غور کیجئے، مریم کی ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی امی نے کہا کیسے ہوگا، میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، یہ تو بچی ہے، عورت ہے، کیسے ہوگا؟ ہم تو چاہ رہے تھے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا تو وہ خدمت کرتا، بالآخر اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، تو اب اس کی کفالت کون کرے؟ تو زکریا علیہ السلام کفالت میں لگے ہوئے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے مریم کی۔ جب ایک مرتبہ گئے، آیت نمبر 37 میں ان کے پاس، جب وہ محراب میں اللہ کی عبادت کر رہی تھی تو پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، بے موسم کا پھل رکھا ہوا کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد جب زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ بے موسم کا پھل اللہ کھلا سکتا ہے مریم کو، تو میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو کیا مجھے اولاد نہیں دے سکتا؟ جو اللہ بے موسم کا پھل مریم کو کھلا سکتا ہے وہ اللہ مجھے اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ میرے پاس اولاد نہیں، بالکل دے سکتا ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ اسے یہ پتہ چلا جو ذمہ دار ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماتحت کے لوگوں سے سوال جواب بھی کرے، بیٹا کہاں گئے تھے، بیٹی کہاں گئی تھی، تمہارے پاس کیا ہے، ایسا کیوں ہے، کیا چیز استعمال کر رہے ہو، یہ موبائل کیا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں جا رہے ہو، پوری رپورٹ ہونی چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے رپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بچے برباد ہو گئے۔ بچوں کو اپنے سے قریب کیجئے ورنہ دوسرے لوگ قریب کر کے اس کو خراب کر دیں گے، بچیوں کو اپنے پاس رکھیے ورنہ دوسرے لوگ دوستی کر کے اس کو برباد کر دیں گے۔ تو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں بڑے ہیں سیکھ جائیں گے سمجھ جائیں گے، نہیں، دیکھا آپ نے زکریا علیہ السلام نے کتنا خیال رکھا کہ مریم یہ بتاؤ پھل کہاں سے آیا، تو کہا اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو وہاں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے جن کو بچے پیدا نہیں ہو رہے، آیت نمبر 38 میں ہے، یہ دعا بار بار کیجیے،
اللہ کے ہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں اس کو بار بار پڑھے، اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ بچے ہو جائیں گے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ مریم کی فضیلت کا ذکر ہے علیہا الصلاۃ والسلام، کہ ان کے زمانے کی جو عورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، پاک کیا، تمام اس زمانے کی عورتوں پر ان کو فضیلت دی۔ واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، آیت نمبر 43 میں۔ اب یہاں غور کیجئے، سجدہ پہلے آ گیا، رکوع بعد میں آیا۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، جی نہیں، وہ لوگ منکرین قرآن ہیں۔ تو یہاں سجدہ پہلے کیسے کریں گے؟ پہلے سجدہ کے پہلے رکوع ہے، پہلے رکوع کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے بعد سجدہ ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ تو وہ لوگ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن ہیں۔ یہ واقعات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ غیب کی باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب لوگ کفالت کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے جب لوگ جھگڑ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم جو لوگ کہتے ہیں اللہ کی طرح، نعوذ باللہ، وہ غلط ہے۔ جس اللہ کے پاس جو ہے اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے کسی کو اگر بتا دیا تو اتنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح غیب کا علم نہیں ہے، اس لیے اللہ نے یہ کیوں کہا؟ یہ غیب کی بات ہے، ہم نے آپ کو بتایا، تو جو بتا دیا اتنا ہے۔ اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشخبری اللہ نے دی مریم کو، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ مجھ کو تو کسی انسان نے چھوا نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ بس یہ چیز اللہ کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 48 سے آیت نمبر 51 کے درمیان ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا ذکر ہے، صفات کا ذکر ہے کہ پرندے کی شکل کی طرح مٹی کو لیتے اور پرندہ بنا دیتے، پھونک مارتے، وہ پرندہ ہو کے اڑ جاتا تھا۔ پھر اسی طرح مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی اچھا کر دیتے، پھر اسی طرح مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے، پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پتہ چل جاتا کہ تم لوگ گھر کے اندر کیا کھاتے ہو، کیا رکھے ہوئے، سب بتا دیتے تھے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے گا، اس آیت سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے گمراہ کرنا چاہیں، لیکن گمراہی میں نہیں پڑنا، کیونکہ اس آیت کے اندر ہے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کمال نہیں ہے۔ لوگ بولے گا ارے دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے کو زندہ کر دیا تو وہ اچھے ہوئے، یا آپ کے نبی بتاؤ، نعوذ باللہ۔ تو یہاں جو ہے کہا اللہ کے حکم سے کرتے تھے، خود اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے، تو اللہ ایسا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بے حساب جس کو چاہے جو چاہے وہ دے دیتا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے، تو کمال اللہ میں ہے نہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 55-58 کے اندر ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 اور 63 کے درمیان ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں کس طریقے سے برابری ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی طرح ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، اللہ نے کہا کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی۔ اگر غور کیا جائے تو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نعوذ باللہ، تو لوگ کہتے ہیں اللہ، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہونے کے اور زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ ماں ہے نہ باپ ہے، دونوں نہیں ہیں، تو ان کو تو اور اللہ ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، جیسے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ سے بنایا، پھر اسی طرح بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا، پھر اسی طریقے سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور ماں باپ مل کے آج کل کے انسان پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں مسئلہ توحید ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِشَيْءٍ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ اہل کتاب کو بھی بلانا ہے، بھائی آؤ، سب لوگ آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلے، آیت نمبر 65، 66، 67، 68 میں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو خلیل اللہ ہیں، نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ سب تو بعد میں آئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت پہلے کے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست، وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ یہودیت جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، نصرانیت جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، تو یہ تو بعد میں ہے، تو کیسے؟ وہ تو پکے اللہ کے دوست تھے، خالص تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 سے 74 کے درمیان غور کیجئے، یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ مکر و فریب کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، حق کو چھپاتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے، اور امانت داری میں خیانت کرتے تھے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اللہ تعالیٰ بشر ہی کو، انسان ہی کو نبی بناتا ہے، کتاب دیتا ہے، حکمت
کی باتیں دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، تو یہ بشر ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر بشر انسان بستے تو ان کو سکھانے کے لیے بشر ہی کی ضرورت. اگر فرشتے بستے تھے تو فرشتے آتے سکھانے کے لیے. آئیے غور کرتے ہوئے چلے، 2-3 آیتیں اور رہ گئی. آیت نمبر 85 پر غور کیجیے. ہم تیسرے پارے کے اخیر میں آ گئے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کے علاوہ جو بھی دین لوگ تلاش کریں گے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے اور آخرت میں وہ گھاٹے میں ہے. کتنے گھاٹے میں رہے گا؟ اگر کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، توحید پر اس کا خاتمہ نہیں ہوا، تو پورا زمین بھر کے بھی اللہ کو اگر دینا چاہے فدیے میں کہ اللہ چھوڑ دے، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو آج کے درس میں تیسرے پارے کا یہ خلاصہ تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.